خدمت خلق کا جذبہ یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان جذبہ ہے جو ایک انسان کو ایک عظیم مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان ایک بڑے مقام پر ہو، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، اور پھر وہ اس جذبے کے تحت خدمت کرے عوام الناس کی، اپنے سے کم تر لوگوں کی، تو پھر تو اس جذبے کی وجہ سے اس انسان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جانشین رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں ایک خاتون تھی جو مدینہ منورہ کے نواحی علاقے میں رہتی تھی۔ انتہائی بوڑھی عورت تھی، کمزور تھی، نبینہ خاتون تھی، اور اپنے گھر کے کام کاج نہیں کر پاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاتون کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ میں اس خاتون کے گھر جاتا ہوں اور جا کے اس کے گھر کے کام کاج کر کے آتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس خاتون کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کی صفائی پہلے سے ہوئی ہے اور پانی بھی بھرا ہوا رکھا ہوا ہے۔ اس دور میں نلکے نہیں ہوتے تھے کہ ہر جگہ لگا دیے گئے اور کھولا پانی آ گیا، بند کیا تو پانی بند، بلکہ چشموں سے دیگر جگہوں سے جا کر کنووں سے پانی لا کر گھروں میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں گھر میں پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ خاتون سے پوچھا، اے بوڑھی اماں، یہ تمہارے گھر کی صفائی کیسے، پانی کیسے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، ایک شخص آتا ہے صبح صبح اور یہ سارے کام کرتا ہے، گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، پانی بھی بھر کے رکھتا ہے اور مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے۔ حضرت عمر کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ایسا شخص کون ہے، ایسا عظیم شخص کہ جو اس بڑھیا عورت کی خدمت کرتا ہے اور روزانہ اس کے گھر میں آتا ہے۔ ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس شخص کی زیارت کروں۔ حضرت عمر نے کہا کہ انشاءاللہ کل میں آؤں گا تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ دوسرا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھ کر فوراً اس عورت کے گھر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے گھر کی صفائی ہوئی ہے، سارے کام ہوئے ہیں اور وہ شخص صفائی کر کے پانی بھر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر کو اس شخص کا دیدار نہیں ہوا۔ تیسرا دن آ گیا، حضرت عمر کا شوق مزید بڑھ گیا کہ ایسا شخص کہ جو اتنی جلدی آتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تیسرے دن میں فجر سے بھی پہلے جاؤں گا۔ تو ایسا ہوا کہ تیسرے دن حضرت عمر فجر کی نماز سے پہلے اس بڑھیا کے گھر پہنچے۔ جب اس عورت کے گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے امام جانشین رسول خلیفۃ المسلمین وارث مصلح رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، پہلا امیر، آقا کریم کا جانشین ویسے تو نہیں بنایا گیا، ویسے تو جانشین رسول نہیں بنے، آخر ان کے دل میں، ان کے اندر کوئی ایسی صفات تھی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے گھر میں صفائی کر رہے ہیں اور نماز فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ صفائی کی، پانی بھرا اس خاتون کے لیے بھر کے رکھا اور پھر اس خاتون کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابو بکر صدیق سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ایسی صفات ہیں ابو بکر کے اندر کہ اس سے آگے بڑھنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے تو کسی نے کہا نا کہ پہلا مددگار وہ پہلا صحابی، پہلا مددگار وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے،
فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے۔